والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ طور 52 نمبر سورت کے 20 آیتیں پہلی رکوع ہو گئی تھی۔ یہاں نیک لوگوں کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے نعمتیں اور جنات باغات تیار کیے ہیں، وہ اس میں خوش ہوں گے اپنے رب کے عطا سے، اور اللہ ہم نے جہنم کے عذاب سے اللہ نے انہیں بچایا۔ انہیں ہوگا کہ کھاؤ اور پیو اور خوشی سے، یہ تمہارے کردار جو دنیا میں کرتے تھے آج ان کا ثمرہ ہے۔ اور یہ تختوں پر یہ تکیہ لگائے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بچھے ہوئے صوفے ہوں گے، اور ان کے نکاح میں حور عین ہوں گے۔ آج کا درس ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم اور پیروی کی ان کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، پھر وہ اپنے بڑوں کے، اپنے والدین کے جو مسلمان تھے، نیکوکار تھے، اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چل دی، عقیدہ ویسے بنا لیا، بإیمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم رب فرماتے ہم ان سے انہیں ملا دیں گے، کس کو؟ ذریتہم ان کی اولاد کو۔ وہاں تھا ذریتہم، وہ واتبعت کے فاعل تھا، اور یہاں ذریتہم یا الحقنا کا مفعول بھی ہے، تو یہاں تا ہے وہاں تو ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اور وما علتنا من عمل من شیء، وما علتنا من عمل من شیء، ان کے والدین کے اعمالوں سے کچھ کم بھی نہیں کریں گے، اور اولاد کو بھی وہاں ایسے نہیں کہ ان سے کچھ کم کریں، ان کو زیادہ کرتے ملا دیں، نہیں، انہیں اپنے درجات، ان کے عمل میں کمی نہیں آئے گی، اور ان کے اولاد کو بھی ان کے ساتھ، کیونکہ جنت میں اللہ فرمائے گا اب کیا چاہتے ہیں، اب تو نے نفس اور برے معاشرے اور شیطان سے جہاد کیا، اب تو تمہارا انعام بنتا ہے، اب تمہیں تو دے رہا ہوں لیکن تمہاری اولاد کو بھی تمہارے صدقے۔ وہاں سورہ رعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو نیکوکار ہے ان کے 9 صفات ہم نے پڑھے تھے، کتنے؟ 19 نمبر آیت سے شروع کر کے، تو کہا کہ یہ بھی جائیں گے، ان کے والدین اگر مسلمان ہیں وہ بھی جائیں گے، ان کے اولاد بھی جائیں گے، ان کے گھر والے بھی جائیں گے، سب کو جنت میں لے کر جائے گا اگر وہ نیک ہے اپنے آبادا۔ ایک وہ ہیں جو سورہ معارج اور سورہ بسا میں ہے کہ وہ دیکھ کر ماں سے اور باپ سے اور بھائی سے اور بیوی سے اور بچوں سے بھاگے گا اور کہے گا یا اللہ سب کو لے لے، مجھے بچا دے۔ تو میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ وہ بے ایمان ہوں گے، وہ غلط راستے پر گامزن ہوں گے۔ اب چور ڈکیت کسی کو جا کے تھانے سے آزاد کر پائے گا؟ ارے وہ تو خود چور ہے، وہ تو جا کر تو گرفتار ہو جائے گا، لہذا وہ کسی کو چھوڑا نہیں سکتا۔ لیکن جس کا پاور ہے، جس نے علاقے میں کام کیا، تو بولیں گے یار یہ آئے ہیں کام کے آدمی، یار اگر یہ سفارش کیے تو امن پسند انسان ہے، وہ ذمہ لیتے وہ لیتے۔ تو وہاں بھی ایسے کہ اللہ فرمائے گا تو نے میری بندگی کی، اگر تو بیٹا تو اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو، بچوں کو بھی لے جا، اور اگر تو باپ ہے تو اپنی اولاد کو لے جا۔ اللہ فرماتے ہم انہیں ملا لیں گے، ہر انسان، کل عمر بما کسب رہین، اپنے کیے پر گرفتار ہوگا، اپنے کیے پر مرہون ہوگا۔ مرہون ہم یہ رہن اس کا جو ہے نا سورہ بقرہ میں آخر میں پڑھ چکے تھے نا، کہ کوئی انسان سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس اب پیسے ختم ہو گئے، کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھ لیتے، ان سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو یہ چیز مرہون کر لیتا ہے۔ راہن، مرتہن اور مرہون، وہ چیز اس کے پاس، تو ہر انسان اپنے اس میں اپنے ان سے 10 لاکھ روپے لیے، تو ایک چیز جو ہے نا، ایک گھر اس کو گروی رکھوا دیا، ہم گروی بولتے ہیں مرہونہ کو، تو اس میں وہ اسی پیسوں میں وہ جو ہے گروی ہے، گرفتار ہے، مرہون ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی اپنے اعمال میں کیا ہوگا؟ گرفتار ہوگا، اب اس سے نجات نہیں ہوگی اپنے اعمال میں۔ یعنی اگر مومنوں کو اولاد مومن ہو تو ہم ان کے اولاد کو بھی جنت میں ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھیں گے، علیحدہ نہ کریں گے۔ ایمان کی قید اسی لیے لگائی کہ مومن کافر کی اولاد ایک ساتھ نہیں ہوگی، مومن کی کافر اولاد الگ، کیونکہ ان کے پیچھے وہ چلا ہی نہیں ہے۔ اب انہیں کو فائدہ، کافروں کو مومنوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو کہ نفس مومن نفس کافر کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
اگر وہ بے ایمان ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. انبیاء علیہ السلام سے بھی کافروں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کافر کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کافر کی مغفرت نہیں ہوگی. تو فرمایا ان کو اولاد کو ان کے ساتھ رکھیں گے. ایمان کی قید اس لیے لگائے کہ مومن کی کافر اولاد اس کے ساتھ نہ ہوگی. سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے وسیلے سے اولاد کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. پیارے آقا دو جان کی اولاد ہاں نبی نہیں مگر حضور کے ساتھ جنت میں ہوں گی. وسیلہ ثابت ہوا. یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کے چھوٹے بچے جنتی ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ جنتی آدمی اپنے مال بچوں کے ساتھ جنت میں رہے گا. اس طرح کہ اگر ماں باپ کا درجہ ادنا ہے اور اولاد کا اعلیٰ تو باپ کو ترقی دے کر جو سورہ رات کی بات بتا رہا ہوں ہاں اولاد کے ساتھ پاس پہنچا جائے گا. لہذا انشاءاللہ عز و جل بی بی آمنہ خاتون جنت حضرت عبداللہ رضی اللہ پیارے قائد و جہان کے والدین کریمین پیارے قائد و جہان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ فائدہ ہوگا کہ نیکوں کے ساتھ جیسے ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں پڑھا کہ جس نے اللہ واللہ کی اطاعت کی میت اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی اچھی تفسیر کی. صدیق اکبر ہے ہاں اور 3 شہداء ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عثمان بن عفان حضرت علی کرم اللہ کریم اور دوسرے صحابہ ہیں. ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے. تو دیکھو وہ تو اعلیٰ درجے نبیین سے بولا پیارے قائد و جان تو وہ تو نبیوں کے درجہ. پیارے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ جب وہ جب پیارے قائد و جان کے پاس آتے بڑے خوش ہوتے. ایک دن آئے تو بڑے افسردہ تھے. قائد و جان نے فرمایا کیا آج تو عجیب سے غمگین نظر آتے. بولے یا رسول اللہ دنیا میں جب آپ سے الگ ہوتے تڑپ کے تو جیسے یاد آتی ہے تڑپ کے آتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے خوش ہوتے ہیں. لیکن میں نے اب آج جنت کے بارے میں سوچا کہ پتہ نہیں ہم جیسوں کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی اور آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے. تو اس لیے بڑا دکھ ہوا کہ آپ کا دیدار ہو. تو یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے. انسان اگر تڑپ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے ارے میرے بندے جب تڑپ رکھتے ہیں ارے میرے ہاں جو کچھ تم مانگو گے بندے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی جب مجھ سے مانگتا ہے تو عطا کرتا ہوں. صحابی کی تڑپ پیدا ہوگی. رب نے قیامت تک آنے والوں کو خوشخبری سنا دی. اگر نبی کی محبت ہے ان کے سنتوں کے زندہ کرنے والے اور بدعات کو مٹانے والے ہو تو پھر تمہیں بھی مبارک ہو. وہاں کوئی قید نہیں لگائی عام ایک ہوگا. تو یہاں یہ بتایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ ہم ان کی مدد کریں گے یا متقین سے جو 17 نمبر آیت سے شروع ہے. ابھی سلسلہ چل رہا ہے. ہم ان کی مدد فرمائیں گے انہیں عطا کریں گے بِفَاكَةٍ پھل ہر قسم کے پھل وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور گوشت پھر جنت کا گوشت ہاں اور اس کے ساتھ جو یہ چاہیں گے جو یعنی جنتیوں کی نعمتیں دم بدم بڑھتی جائیں گی گھٹیں گی نہیں. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ایک دوسرے سے لیتے ہیں ہاں وہ جام جس میں نہ بےہودگی اور نہ گناہ. دنیا کے شرابوں میں نشہ ہے وہاں نہیں ہے. انہار من خمر لذۃ للشاربین مزہ ہے اس میں. معلوم ہے کہ جنت میں مومنین میں گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ رہے گی. گناہ تو ختم وہ سب کچھ ختم امتحان ہی ختم کیونکہ گناہ نفس امارہ کراتا ہے اور وہ جنت میں فنا ہو چکا نفس ہی اور شیطان ہی نہیں. نیز وہاں شراب وغیرہ میں بھی یہ فساد نہ ہوگا کہ پینے والا گناہ کرے ایسے عقل ضائع ہو. خمر کہتے ہیں عقل کو ڈھانپنے والے. اور اس کے ساتھ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ان کے گرد پھریں گے ان پر غلمان خدمتگار کانم گوئے یہ خدمتگار لؤلؤ مکنون موتی ہیں چھپا کر کے رکھی گئی. اللہ اکبر یعنی صاف ستھری موتی کی طرح جو کسی کے چھونے سے میلا نہ ہوا ہو. ہر جنتی کو کم از کم 1000 غلمان عطا ہوں گے جو ان کے مختلف خدمتیں کریں گے. اعلیٰ جنتی کی خدمت اور خدمتگار اور زیادہ ہوں گے. یہ لڑکے جنتیوں کے نہ اپنے بیٹے ہوں گے نہ دنیا کے خدمتگار بلکہ حوروں کی طرح جنت کی ایک مخلوق ہے جو اہل جنت کے خدمت کے لیے دیں گے. وہاں کیا خدمت لیکن اللہ تعالیٰ پر بندے دیکھ تو صحیح
تو نے میری بندگی کیا دے کی ہے تو اب کیا کچھ دے رہا ہوں. وَأَقْبَلَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف جنتی متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یعنی جنتی ایک دوسرے سے اس دنیا کے اعمال پوچھیں گے کہ تم نے کیا نہیں کیا کیے، یہ پوچھیں گے، یہ اظہار نعمت کے طور پہ ہوں گے. اب بتا، تکبر کے لیے نہیں، کیا کرتا رہا، کیسے کرتا رہا، دنیا کے حالات. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قالوا انا کننا، دوسرے کہیں گے ارے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ارے ہم اپنے اہل میں، دنیا میں رہنے والوں میں ہم بڑے خوف زدہ تھے، بڑے جہنم کے آگ سے ڈرنے والے. وہاں بھی کہتے تھے اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. سے تین مسئلے معلوم ہے. ایک یہ کہ جنتیوں کو ایک اپنی دنیاوی مشاغل یاد ہوں گے جن کا وہ تذکرہ کریں گے. دوسری یہ کہ خوف الہی تقوی کی جڑ ہے کہ نیکی کر کے بھی ڈرے. تیسری یہ کہ دنیا کا خوف آخرت کی بے خوفی کا ذریعہ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 14 مقامات پر رب کریم نے فرمایا. کتنے مرتبہ؟ 14 مقامات پر. میں تو یوں کروں گا تو بتا دوں گا، یہ لکھے ہوئے میرے پاس حوالے پورے کہ کن کن پر خوف نہیں ہوگا، وہ پورے. اللہ والوں ہم کہتے ہیں نا ان پر خوف نہیں ہوگا، تو میں نے بولے یہ 14 پڑھو نا، تو وہ یعنی کہتے ہیں نا ایک وہاں کے پر خوف وہ نہیں ہوگا، تو کیا ایک اس میں پیپر میں نہیں، تمام. تو وہ میں نے پھر اس کو جمع کیا کہ ان کا کیا کیا کردار اللہ والوں کا کتنا صاف تھا. تو پھر وہ 14 مقامات پر میں نے دیکھا اچھا اللہ ان کے اندر یہ بھی تھا. ان کے اندر پہلا جو ہے نا وہ 38 نمبر سے شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا سورہ بقرہ سے 62 نمبر، پھر تیسرا 112، پھر 164، پھر 172، اس طرح 177. یہ 6 مقامات تو صرف سورہ بقرہ میں ہیں شروع میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. یہ دیکھیں اطاعت اللہ ہر ولی نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایسے جب پڑھا تو پھر اس پر مکمل طور پر گامزن رہا. تو دنیا میں جو ہے نا بڑے کس میں تھے، بڑے ہوشیار رہے، بڑے خوف میں تھے. کہیں کیونکہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ وہ بڑا توجہ رکھتا ہے کہیں یہ پوائنٹ نہ آ جائے، یہ پوائنٹ نہ آ جائے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کہتے گناہ کو چھوٹا نہ جانو. وَتَعَدَّ الذُّنُوبَ الصَّغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ ذَاكَ التُّقَىٰ وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً الْجِبَالَ مِنَ الْحَصْوَىٰ. گناہوں کو چھوٹا نہ جانو، یہ پہاڑ بھی تو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنے ہیں. یہ تقویٰ ہے. کارسو گناہ وی لگا لگا ندا چدا لگا لگا جمشی 20 سیارشی. گناہ چھوٹے چھوٹے، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بن کر 20 سیار ہو جاتے ہیں. بڑے گناہ توبہ سے بڑے نہیں رہتے، ختم ہو جاتے. چھوٹے چھوٹے اصرار پر چھوٹے نہیں رہتے، بڑھ جاتے ہیں. چھوٹا ہو پھر بھی اللہ کی نافرمانی تو ہے نا، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت تو ہے نا. تو انسان کو سوچنا چاہیے. فمن اللہ، پھر بھی کہتے ہیں اللہ نے احسان فرمایا ہم پر. وہاں 164 نمبر یا 64 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اتنا عظیم الشان نبی بھیجا اللہ نے، کتنا احسان فرمایا. ہاں یہاں فرماتے یہ وہ کہتے جنتی کہتے ہیں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ورنہ ہم اس قابل نہ تھے. ووقانا، اس نے ہمیں بچایا اور ہمیں بچایا. ہم کہتے وقنا عذاب النار. یہ 3 الگ الگ ہیں، قی واو الگ ہے، قی الگ ہے، نہ الگ ہے. سوچ سمجھے ایک کلمہ نہیں بھائی، یہ تھوڑی، یہ تو پورا جملہ ہے. قی یہ بھی جملہ ہے، اور جملہ میں مرکب مفید ہے. مرکب مفید ہے، مرکب مفید میں پھر جملہ انشائیہ ہے. پھر جملہ انشائی کے 10 قسمیں ہیں. مرکب مفید کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ و انشائیہ. پھر خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. زید عالمان، عالمہ زید. پھر انشائیہ کی 10 الگ ہیں. تو یہ اس میں یہ پورا جملہ انشائیہ ہے. مرکب مفید ہے. مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ بات کرنے والا جب بات کرتا ہے، سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے. میں کہتا ایت بالماء، تو پتہ چلا کہ ماں پانی مانگ رہے، پانی لیا. سمجھ آ گئی؟ تو بازار ایک لفظ ہے. اب بولے یہ تو حرف ہے. ہاں بولے نہیں حرف نہیں بھائی، یہ مرکب ہے، اور مرکب میں پھر مرکب بھی غیر مفید بھی نہیں ہے. اب کہتے غلام زید، غلام کا زید، ہاں زید کا غلام، یہ غیر مفید ہے. اور یہ جو ہے یہ مرکب مفید ہے. اب بولیں گے جی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ایسی ہے نا. وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں
لو کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچایا. یعنی ہم کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق بھی رب کی رحمت ہے، پھر ان اعمال پر قائم رکھنا بھی اس کا فضل ہے، پھر انہیں قبول فرما کر جنت میں عطا کرنا یہ بھی اس کی مہربانی ہے. ہم کس کام کے؟ یا اللہ تیرا کرم ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں آخری آیت ہے انا کنا من قبل ندعو، ارے ہم اس سے پہلے بھی اللہ کو پکارنے والے تھے، ہم نے کبھی بتوں کو نہیں پکارا. ہم کہتے ہیں یا ربنا، قرآن میں کتنے بار ربنا 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 ربنا، آپ گن بھی نہیں سکتے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دعائیں 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 دعائیں. تو ہم رب کو پکارنے والے تھے، لات و منات کی مخالفت کرنے والے تھے. ہم دنیا والوں امریکہ والوں ان سے پناہ نہیں، ہم اللہ تیری پناہ میں آتے تھے، کیونکہ تیرے کلام نے ہم نے پڑھا تھا کہ تو پناہ دیتا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. آج میرا موضوع عظمت قرآن تھا، تو اس میں میں نے یہ بات کی کہ ہم نے ایک جو ہے نا اس کو نہیں نکالا کہ نہیں کاروبار ختم ہو جائے گا. کس کا تھا؟ ہاں سفیر کا فرانس کا. بولا نہیں اسی پر ہاتھ جو ہم نے موضوع رکھا نا، تو بولا نہیں حالات خراب ہو جائے گا. میں نے بولا یہ حالات اب کیوں خراب ہوئے؟ اس کو تو نہیں نکالا، پھر حالات کیوں؟ کیونکہ رب کے ذات پر بھروسہ نہیں تھا. بھروسہ ہوتا تو رب کہتا اب تم غیروں پر بھروسہ کرنے لگے. خالق میں، رازق میں، رب العالمین ہر آیت میں تو پڑھنے والا ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ گرا ہوا عقیدہ، زبان پہ کچھ اندر کچھ. تو اب انہوں نے سویڈن والے بھی نہیں کر ڈالی. ہم بولیں گے نہیں اس کے سفیر کو بھی نہیں نکالے، کیونکہ کاروبار کون سے کاروبار اچھے ہو رہے ہیں؟ اللہ انہو البر الرحیم، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے. یعنی اس ہی نے اپنے مہربانی سے اپنی عبادت کی توفیق بخشی. یہ اس لیے کہا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ اپنی عبادت پر فخر نہ کریں، یہ اس کا کرم ہے. ہاں اس نے کرم فرمایا تو ہمیں توفیق دی. ہم آج کے جو عشاء کی نماز میں کہ 13 صفات کے بعد یہ 11واں تھا، یہاں سے ہم نے شروع کیا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. میرے بندے گناہ کے مجالسوں میں یا چھوٹ کے گواہیوں میں حاضر نہیں ہوتے، وہاں اگر گزر جائے تو اپنی ایمان کی سلامتی مانگ کر گزر جاتے ہیں. اور وہ جو ہے جب قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی تو اندھے بہرے نہیں گزرتے، سن کے عمل کرتے ہیں. اور پھر اپنے فکر میں نہیں بلکہ اپنی اولاد اپنے گھر والوں کی فکر. ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ 74 نمبر آیت. اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما. اللہ اکبر کبیرہ. رب کریم سے دعا ہے اس پیارے قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ کے لیے. جتنی زندگی یہ کان کام کرتے ہیں، آنکھیں اور دماغ کام کرتے ہیں، یا اللہ اسی کلام کو سنیں اور اس اعضاء سے اس کو عملی جامہ پہنائیں اور غیر طریقوں سے بچے. اللہ غلط راستوں سے بچے. تو بڑا رحیم اور کریم ہے. حاضرین و سامعین، یا اللہ میرے جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سننے والے دارین کی خوشیاں نصیب فرما. دنیا کے دلدلوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا. یا اللہ امن کا جینا نصیب فرما سب کو. یا اللہ بیماروں کو یا اللہ گھر کے کھانے پینے سے شفا عطا فرما. یا اللہ بے گھروں کو اپنے گھر میں اولاد کو نیک و صالح اولاد، والدین جو اپنے اولاد کے بارے میں رشتوں میں یا اللہ بڑی فکر ہوتی ہے، انہیں اچھے اولاد کو اچھے رشتے عطا فرما. جن کے ہو چکے انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما. 5 کی نماز پڑھنے والے صبح شام تلاوت قرآن پاک یا اللہ پڑھنے والے اپنے گناہوں پر استغفار، پیارے نبی پر درود و سلام. یا اللہ تیرا ذکر لا الہ الا ہر وقت زبان تر ہو، یہی مانگتے ہیں. یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.